بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَهُوَ مِلْكٌ لِلْمُجِيزِ وَأَمَانَةٌ عِنْدَ بَائِعِهِ أي إن أجاز المالك فالثمن ملك له ويكون أمانة في يد البائع وله فسخه قبل الإجازة، أي للبائع حق الفسخ قبل إجازة المالك دفعا للضرر عن نفسه، فإن حقوق العقد راجعة إليه، وجاز اعتاق المشتري من الغاصب لا بيعه إن أجيز بيع الغاصب، أي إذا باع الغاصب العبد المغصوب فاعتقه المشتري فأجاز المالك البيع ينفذ الاعتاق، وعند محمد رحمه الله لا ينفذ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم، ولو ثبت في الآخرة يثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه، يثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه، ولهما إن الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك، فيتوقف الاعتاق مرتبا عليه كاعتاق المشتري من الراهن، ولو باع المشتري من الغاصب ثم أجيز البيع الأول لا ينفذ الثاني، لأن بالإجازة يثبت ملك بات للمشتري الأول، فإذا طرأ على الملك الموقوف للمشتري الثاني أبطله، ولو قطع يده ثم أجيز فرشه للمشتري أي قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز المالك البيع فأرشه للمشتري لأن الملك تم له من وقت الشراء، فتبين أن القطع وقع على ملك المشتري فالأرش له، وتصدق بما زاد على نصف ثمنه، أي إذا كان الأرش زائدا على نصف الثمن فالزيادة لا تطيب له فوجب تصدقه، إذ في الزيادة شبهة عدم الملك. ومن شرى عبدا من غير سيده فأقام بينة على إقرار بائعه أو سيده لعدم أمره به مريدا رده لا يقبله، وإن أقر بائعه به عند قاض وطلب مشتريه رده رد بيعه. الفرق بين الصورتين أن البينة لا تقبل إلا عند صحة الدعوى، وفي المسألة الأولى لم يصح الدعوى للتناقض، وفي الصورة الثانية التناقض لا يمنع صحة الإقرار، فللمشتري أن يساعد البائع في ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا میں جو مسئلہ ہے وہ ماقبل مسئلے کی ہی جزئی ہے، اسی سے متعلق ہے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بے فضولی کا حکم پڑھ چکے ہیں، اسی کی کچھ متعلقات یہاں موجود ہیں، اس کے بعد پھر نئے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مِلْكٌ لِلْمُجِيزِ، اور یہ جو ثمن ہے بے کے بعد یہ مالک کی ملک ہوگا، یعنی جس نے اس بے کو جائز قرار دیا، درست قرار دیا، اس کی ملک میں یہ ثمن داخل ہوگا۔ وَأَمَانَةٌ عِنْدَ بَائِعِهِ، اور جو بائع ہے یعنی فضولی ہے اس کے پاس جو اس ثمن کا قبضہ ہے یہ قبضہ امانت ہے۔ یہ جو امانت کی حیثیت ہے یہ اس وقت ہے جب مالک اجازت دے چکا ہے، اگر مالک نے اجازت نہیں دی تو اس صورت کے اندر تو اس کا جو قبضہ ہے وہ قبضہ ضمان ہے، اس نے جو ثمن کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مالک کی طرف سے اجازت ہو گئی تو اب وہ وکیل ہے، نہ یہ کہ وہ فضولی یا اجنبی ہے۔ اجنبی ہونے کی حالت میں اس کے پاس جو ثمن تھا، جو ابھی اس نے بیچا اس کے بدلے میں جو اس نے حاصل کیا وہ قبضہ ضمان تھا، لیکن جب مالک نے اجازت دے دی تو اب یہ وکیل بن چکا، اور وکیل کا قبضہ قبضہ امانت ہوتا ہے، تو اس لیے جو فضولی ہے اس کے پاس مالک کی اجازت کے بعد یہ ثمن یہ امانت کے طور پر ہوگا۔ ای ان اجاز المالک فالثمن ملک لہ، مطلب یہ ہے کہ جب مالک نے اجازت دے دی، فضولی کی بے کو جائز قرار دے دیا، درست قرار دے دیا، تو یہ ثمن اب اس کی ملک میں ہے۔ وَيَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْبَائِعِ، اور اجازت کے بعد، یہ اجازت کے بعد اضافی لفظ اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اجازت سے پہلے کی یہ صورت نہیں ہے، اجازت کے بعد یہ مال بائع یعنی فضولی کے پاس بطور امانت ہوگا کہ اگر اجازت کے بعد اس سے ہلاک ہو جاتا ہے تو ضمان نہیں ہے، اجازت سے پہلے ہلاک ہوتا ہے تو ضمان آئے گا۔ وَلَهُ فَسْخُهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، اور یہ جو فضولی ہے بائع ہے اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ مالک کی اجازت سے پہلے بے کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔ ای للبائع حق الفسخ قبل اجازت المالک، مالک کی اجازت سے پہلے اگر یہ فسخ کرنا چاہتا ہے تو فسخ کر سکتا ہے۔ یہ بائع فضولی
دفعا للضرر عن نفسه، اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لیے. ایسے ہی جو مشتری ہے اس کو بھی اجازت، یعنی بائی کی طرف سے اجازت ملنے سے پہلے اگر وہ رد کرنا چاہتا ہے، فسخ کرنا چاہتا ہے تو فسخ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی ذات سے نقصان کو دفع کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے. فإن حقوق العقد راجعة إليه، ضرر کیا ہے فضولی کو، بائع کو، کہ یہ جو عقد کے حقوق ہیں یہ سارے اس کی طرف لوٹیں گے، تو یہ اس کے لیے پریشانی ہے، اس کے لیے مسائل ہیں، تو اس لیے اس کو یہ حق حاصل ہے. یہ تو ماقبل مسئلے کی جو جزئی تھی یا حصہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. آگے جو ہمارا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ الفرق بین اعتاق المشتری من الغاصب و بیعہ. غاصب سے خریدنے والا اگر غلام کو آزاد کرتا ہے تو کیا حکم ہوگا، یا غاصب سے خریدنے والا آگے اس غلام کو بیچ دیتا ہے تو کیا حکم ہوگا. یہ دو مسئلے آگے عبارت میں آ رہے ہیں. تو پہلے یہاں پر جو مسئلہ ذکر کیا وہ ہے کہ مشتری نے جب غاصب سے خریدا اور خرید کر اس کو آزاد کر دیا تو اب اس کا کیا حکم ہوگا، چونکہ غاصب کی بے بھی بے فضولی ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، مالک کی اجازت کے بغیر بیچ رہا ہے. فرماتے ہیں وجاز اعتاق المشتری من الغاصب، غاصب سے خریدنے والا خریدار مشتری اگر آزاد کر دیتا ہے غلام کو تو یہ درست ہے. لا بیعہ، لیکن اگر غاصب سے خریدنے والا آدمی آگے اس کو بیچ دیتا ہے تو یہ بیچنا درست نہیں ہوگا. ان اجیز بیع الغاصبی، اگر غاصب کی بیع کو درست قرار دے دیا جائے. دو یہاں پہ صورتیں ہیں، ایک ہے غاصب سے خریدنے والا آگے بیچ دے اور دوسرا ہے غاصب سے خریدنے والا آگے اس کو آزاد کر دے. وضاحت دیکھیے، اذا باع الغاصب العبد المغصوبہ، جب غاصب نے مغصوبہ غلام کو بیچ دیا، فاعتقہ المشتری، مشتری نے اس کو آزاد کر دیا، فاجاز المالک البیع، مالک نے اس بیع کو درست قرار دیا، ینفذ الاعتاق، تو یہ اعتاق نافذ ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی. عندہما، یعنی عند الامام ابی یوسف وعند الامام ابی حنیفہ رحمہم اللہ، اور وعند محمد رحمہ اللہ لا ينفذ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اعتاق نافذ نہیں ہوگا، یعنی یہ آزادی ثابت نہیں ہوگی. انہوں نے آگے دو دلیلیں ان کی ذکر کی گئی ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور ایک عقلی دلیل. دیکھیے لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام محمد رحمہ اللہ کی پہلی دلیل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عتق فیما لا یملکہ ابن آدم، ابن آدم جس کا مالک نہیں اس کے اندر اس کا آزاد کرنا معتبر نہیں، کہ اس نے ایسے فرد کو اگر آزاد کیا جس کا وہ مالک نہیں ہے تو اس کا یہ آزاد کرنا درست نہیں ہے. دوسری دلیل وَلَوْ ثَبَتَ، اگر ثابت ہو جائے، یعنی ملکیت اگر ثابت ہو جائے، فی الآخرۃ، آخر کار، یعنی ایک موقع پر اگر ملکیت ثابت بھی ہو جاتی ہے، یثبت مستندن، تو یہ ملکیت حالت استناد میں ثابت ہوتی ہے. حالت استناد کا مطلب یہ ہے کہ یہ منسوب ہوگی ماقبل ایک سبب کی طرف، اور ماقبل سبب کیا ہے، ماقبل سبب وہ غاصب کی بیع ہے، تو غاصب کی بیع تو درست ہو جائے گی، لیکن اب غاصب کی بیع پر آگے جو چیز ثابت کر دی گئی ہے وہ تو نہیں ثابت ہونی چاہیے، اس کو تو نافذ نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے، وہ ثابت من وجہ دون وجہ، کہ یہ جو استنادی طور پر، نسبتی طور پر ایک بات ثابت ہوتی ہے، یہ ایک اعتبار سے ثابت شدہ ہے، ایک اعتبار سے ثابت شدہ نہیں ہے، یعنی ایک وقت میں تو وہ ثابت ہوتی ہے اور ایک وقت میں ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر جو آخر میں جا کر پہلے کی طرف منسوب ہو کے یہ بیع درست ہوتی ہے تو اس کو بیع تک ہی محصور رکھا جائے، آگے جو اس میں تصرفات ہیں ان کو درست نہ قرار دیا جائے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے کہ اس سے قوی طور پر ملک جب انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ آزاد نہیں کر سکتا، تو یہاں پر کیسے آزاد ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی غلام کو غصب کیا اور غصب کرنے کے بعد اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد اس نے مغصوب منہ کو ضمان بھی دے دیا، تو اس کی یہ آزادی بالاتفاق معتبر نہیں ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ غاصب نے خود آزاد کیا ہے اور ضمان بھی دے دیا ہے، پھر بھی اس کی جو یعنی آزادی ہے وہ درست نہیں ہے، حالانکہ فعل اعتاق بھی غاصب سے صادر ہوا، فعل غصب بھی اسی سے صادر ہوا اور اس کو ہی اجازت ملی. تو اس صورت میں اگر غلام آزاد نہیں ہوتا تو جب بیچ میں ایک تیسرا فرد آ جاتا ہے تو اس میں بھی یہ غلام آزاد نہیں ہونا چاہیے. یہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل تھی. ولہما، شیخین کی دلیل ہے، ان الملک ثبت موقوفا، یہ جو ملکیت ثابت ہوئی ہے یہ موقوف تھی، بتصرف مطلق، ایسے تصرف سے یہ ملکیت ثابت ہوئی ہے جو مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے. موضوع لافادۃ الملکی، اور یہ اپنی وضع کے اعتبار سے ملکیت کو ثابت کرتا ہے،
نیچے حاشیے میں اس کی وضاحت دیکھیے، اس میں ایک ایک لفظ کی آگے تشریح لکھی ہے، فرماتے ہیں ان الملک للمشتری، مشتری کے لیے جو ملک ہے، ثبت موقوفاً، یہ موقوف تھی، اس کا ثابت ہونا، نافذ ہونا موقوف تھا، اعلی اجازت المالک، مالک کی اجازت پر، بتصرف مطلق، مطلق تصرف سے، لا مقید، مقید نہیں تھا، بأنه لا يعتق ولا يفعل كذا، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی قید ہو کہ وہ آزاد نہیں کر سکتا یا یہ کام نہیں کر سکتا، لیکف المشتری عنہ، کہ مشتری کو اس سے روکا جا سکے، موضوع، یہ رکھی گئی ہے، وضع کی گئی ہے، من جہت شرعی، شریعت کی طرف سے، لافادۃ الملک، ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ لأن البیع وضع لافادۃ الملک فیملکہ المشتری من تسلیط شرعی، شریعت کی طرف سے اس کو یہ ملکیت دی گئی ہے، شرعی اصول کی وجہ سے اس کو یہ ملکیت حاصل ہے، تو اس لیے اس کو یہ اختیار ہوگا، بخلاف الغاصب، غاصب کا جو عمل ہے اس کے برخلاف، لأنہ لا یملک بتملیک شرعی، اس کے بعد شرعی تملیک تو نہیں ہوتی، وہ تو غیر درست طریقے سے مالک بنا ہوتا ہے، فیتوقف الاعتاق من المشتری مرتبا علیہ علی الاجازت، تو مشتری جو اس کو آزاد کر رہا ہے، مالک کی طرف سے اجازت ملنے پر یہ مرتب ہو جائے گا، یہ ثابت ہو جائے گا، اعتاق الرجل الذی، المشتری، جیسے آزاد کرنا اس آدمی کا، المشتری، مشتری کا، العبد المرہون، ایسے غلام کو جو رہن پہ رکھوایا گیا تھا، من الراہن، راہن سے، ثم اجازہ المرتہن، پھر مرتہن نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے یہ بے درست ہے، قال الملک وإن كان ها هنا أيضا متوقفا لكن العتق نافذ، یہاں پر بھی اگرچہ یہ ملکیت موقوف ہے لیکن یہ آزادی نافذ ہوگی، بڑے اچھے طریقے سے نیچے یہ حاشی کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے، ایک ایک لفظ کو واضح کیا گیا ہے، آپ اس کو ایک بار مزید پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، فیتوقف الاعتاق مرتبا علیہ، یہ جو آزاد کرنا ہے یہ اس پر موقوف ہوگا، کہ اعتاق المشتری من الراہن، ایسی ہے جیسے مشتری نے آزاد کر دیا راہن سے لے کر، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اعتاق المشتری من الراہن، راہن اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رہن کے طور پر اپنی کوئی چیز رکھوائی ہوتی ہے، ایک آدمی نے قرضہ لیا اور رہن کے طور پر غلام رکھوا دیا، اب یہ غلام پھر اس نے مرتہن کی اجازت کے بغیر کسی کو بیچ دیا اور مشتری نے پھر اس کو آزاد کر دیا، بعد میں مرتہن نے اجازت دے دی، تو یہ جیسے آزادی معتبر ہے، درست ہے، ایسے یہاں پر بھی یہ آزادی درست ہوگی۔ اب یہ تو صورت تھی اور اختلاف تھا جس میں مشتری اس غلام کو آزاد کر دیتا ہے، اگر مشتری آگے اس غلام کو بیچ دیتا ہے پھر کیا حکم ہوگا، اس کی آگے تفصیل دیکھیے، وَلَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ، غاصب سے خریدنے والے نے اگر اس غلام کو آگے بیچ دیا، ثم اجیز البیع الاول، پھر پہلی بیع کو درست قرار دے دیا گیا، یعنی جو غاصب اور مشتری اول کے درمیان منعقد ہوئی، لا ينفذ الثانی، یہ دوسری بیع درست نہیں ہوگی جو غاصب سے خریدنے والے نے آگے کسی اور کو بیچا ہے، وجہ کیا ہے، لأن بالاجازت، کیونکہ یہ جو اجازت ملی ہے اس سے یثبت ملک بات للمشتری الاولی، پہلے مشتری کے لیے مکمل طور پر ملکیت ثابت ہوگی، فَإِذَا طَرَأَ عَلَى الْمِلْكِ الْمَوْقُوفِ لِلْمُشْتَرِ الثَّانِي أَبْطَلَهُ، اور جب ملک بات، ملک کامل، ملک موقوف جو بعد میں مشتری اول اور مشتری ثانی کے درمیان واقع ہے، قائم ہے، اس پر یہ اثر انداز ہوگی تو اس کو یہ باطل کر دے گی، اس کو یہ ختم کر دے گی، یہ ایک ضابطہ ہے، الملک البات اذا طرأ على ملک موقوف ابطلہ، اس کی وضاحت نیچے حاشیے میں بڑے اچھے اور احسن انداز سے دی ہے، محشی رحمہ اللہ نے اپنی رائے کو بھی اس میں ذکر کیا ہے، آپ اس میں اس کو پڑھ کے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سابقہ صفحے پہ اس کا حاشیہ موجود ہے، بڑا مفید اور طویل حاشیہ ہے، لأن توضیح اذا جاز المالک، اس میں محشی کی اپنی رائے بھی موجود ہے اور عمدہ طریقے سے اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مغصوبہ چیز اس میں کوئی اس کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کا تاوان وصول کیا جاتا ہے تو اس کا مستحق کون ہوگا؟ دیکھیے، وَلَوْ قُطِعَ يَدُهُ، اگر مغصوبہ چیز کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور یہ اس سے پہلے بے شرح ہو چکی ہے، ثم اجیزہ، پھر مالک نے اجازت دے دی، اس بے کو درست قرار دے دیا، فارشہ للمشتری، تو یہ جو تاوان ہے یہ مشتری کا حق ہے، مشتری اس کو لے گا۔ ای قطعت ید العبد، مطلب یہ ہے کہ غلام کا ہاتھ کاٹا گیا مشتری کی خریداری کے بعد، فاخذ ارشہ، مشتری نے اس کا تاوان وصول کیا، ثم اجاز المالک البیع، پھر مالک نے اس بیع کو درست قرار دے دیا، یعنی غاصب نے مشتری کو بیچا، مشتری کے پاس ہاتھ کاٹا گیا، پھر اس نے تاوان وصول کیا، اب اس کے بعد مالک نے کہا کہ یہ بیع درست ہے، میری طرف سے اجازت ہے، فارشہ للمشتری، تو اس تاوان کا مستحق مشتری ہوگا،
لأن الملک تم له من وقت الشرائی، چونکہ اس کی جو ملکیت ثابت ہوئی ہے وہ خریداری کے وقت سے ہوئی ہے، اس لیے کہ ضابطہ ہے الاجازۃ فی الانتہاء کالاذن فی الابتداء، کہ آخر میں جو اجازت دی جاتی ہے خرید و فروخت میں یہ ایسے ہی ہے جیسے ابتداء میں اجازت دی گئی ہے۔ تو گویا فتبین ان القطع وقع علی ملک المشتری، پھر سے یہ واضح ہوا کہ جو ہاتھ کاٹا گیا یہ مشتری کی ملک میں کاٹا گیا، فالعرش لہ، تو یہ تاوان بھی اسی کا ہوگا، چونکہ جب مالک نے اجازت دے دی، مثال کے طور پر یکم کو غاصب نے مشتری کو غلام بیچا، پھر اس کا ہاتھ کٹ گیا، کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر اس کو تاوان ادا کیا گیا، مشتری نے تاوان وصول کر لیا، جس تاریخ کو آقا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، مالک کی طرف سے اجازت ہوگی، بے درست ہوگی، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ جو یکم کو بے ہوئی تھی وہی درست قرار پائی ہے، تو اس وقت سے یہ مشتری کی ملک میں ہے، تو درمیان میں جو تاوان وغیرہ وصول ہوا وہ پھر مشتری کو ہی ملے گا۔ البتہ کچھ احتیاط ہے اس میں، وہ دیکھیے وَتَصَدَّقَ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ ثَمَنِهِ، آدھی قیمت، غلام کی آدھی قیمت سے زائد جو مقدار ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ اذا كان العرش زائدا على نصف الثمن، اگر تاوان آدھے ثمن سے زائد وصول کیا گیا، فالزیادۃ لا تطیب له، تو اضافہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، فوجب تصدقه، اس کا صدقہ کرنا اس پر ضروری ہے۔ اذ فی الزیادۃ شبہۃ عدم الملک، چونکہ جو اضافہ ہے اس کے اندر عدم ملک کا شبہ بھی پایا جا رہا ہے، اس لیے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ عدم ملک کا شبہ یہ ہے کہ اگرچہ مشتری کی قبضے میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور تاوان وصول کیا گیا، لیکن مالک کی اجازت کے بعد یہ عقد مستند الی فعل سابق ہے، ماقبل کی طرف یہ منسوب ہے، اور ماقبل کی طرف منسوب ہونا یہ من وجہ ثابت ہے، من وجہ ثابت نہیں ہے، اور ایسے ہی اجازت سے پہلے اس کو ملک فاسد حاصل تھی، اور ملک فاسد کا ضابطہ یہ ہے کہ ثمن سے زائد مقدار صدقہ کی جاتی ہے اور اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو آدھی قیمت ہے نا، اصل میں آدھی قیمت اس لیے ہے کہ حدیث کے اعتبار سے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر غلام کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اس کی آدھی قیمت وصول کی جاتی ہے، تو آدھی قیمت تو حدیث کی وجہ سے اس کو حاصل ہوگی، لیکن اس سے جو زائد مقدار ہے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اس میں عدم ملک کا شبہ پایا جاتا ہے، ملک فاسد اس کے اندر پائی جاتی ہے اور اس میں اضافہ نہیں لیا جا سکتا۔ آخری مسئلہ اس باب کا دیکھیے، ومن شرع عبدا من غیر سیدہ، ایک آدمی نے غلام خریدا، اس کے آقا سے نہیں کسی اور سے خریدا، فاقام بینۃ علی اقرار بائعہ، اور اس نے پھر اس کے بعد بینہ قائم کی کہ بائع نے، یعنی جس فضولی نے یا غیر آدمی نے اس کو بیچا ہے، اس کے خلاف بینہ قائم کی کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ آقا نے اس کو اجازت نہیں دی ہے، او سیدہ، یا اس کے آقا کے اقرار پر بینہ قائم کرتا ہے، لعدم امرہ بہ، کہ اس کے آقا نے اس کو خریداری کا حکم نہیں دیا تھا، مریدن ردہ، اس کی چاہت یہ ہے کہ وہ اس چیز کو واپس کر دے، اس غلام کو واپس کر دے، لا یقبل، تو اس کی اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص نے غلام خریدا، کچھ دن گزرے، اس نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام مجھے آقا کے علاوہ تیسرے آدمی نے بیچا ہے اور آقا نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، یا پھر کہتا ہے کہ اس نے میرے سامنے یہ اقرار کیا کہ آقا نے مجھے اجازت نہیں دی، یا کہتا ہے کہ آقا نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، اور اس کی چاہت یہ ہے کہ غلام مجھ سے واپس لے لیا جائے، تو یہ اس کا قول، اس کی بینہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ آگے وضاحت آ رہی ہے، وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعُهُ بِهِ عِنْدَ قَاضٍ، اور اگر بائع جس نے اس کو بیچا تھا وہ اقرار کرتا ہے کہ مجھے آقا نے اجازت نہیں دی تھی، قاضی کی مجلس میں یہ اقرار کرتا ہے، وَطَلَبَ مُشْتَرِيهِ رَدَّهُ، اور مشتری بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ چیز واپس کر دی جائے، رد بیعہ، پھر اس کی بیع کو رد کر دیا جائے گا، اس بیع کو ختم کر کے ثمن جو ہے وہ مشتری کو واپس دے دیا جائے گا۔ اب ایک صورت کے اندر یہ مشتری کا قول معتبر نہیں، اور دوسری صورت کے اندر مشتری کے مطالبے پر بائع کے اقرار پر فیصلہ ہو جاتا ہے اور بیع ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الفرق بین الصورتین، ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے، ان البینۃ لا تقبل، کہ بینہ کو قبول نہیں کیا جاتا، الا عند صحت الدعوی، مگر اس وقت جب دعویٰ درست ہو، وفی المسألۃ الاولی لم یصح الدعوی، پہلی صورت میں دعویٰ درست نہیں، تناقض تضاد پایا جا رہا ہے، جب اس نے خریداری کی، اس کی خریداری اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ اس کو آقا کی طرف سے مامور سمجھتا ہے، اجازت حاصل کیا ہوا سمجھتا ہے، اس لیے تو خریداری کی ہے، اب بعد میں کہتا ہے کہ نہیں اس نے آقا سے اجازت نہیں لی تھی، تو یہ مختلف دو دعوے ہیں، متضاد باتیں ہیں، تو اس لیے اس کی بات کو رد کر دیا گیا ہے۔ وفی صورت الثانیہ، اور دوسری جو صورت ہے جس میں جو بائع ہے اس کی طرف سے یہ اقرار ہے قاضی کی مجلس میں کہ مجھے اجازت نہیں تھی، اس میں بھی تناقض ہے، لا يمنع صحة الاقرار
اقرار کے درست ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے یعنی تناقض اور تضاد، فللمشتری ان یساعد البائع فی ذلک، مشتری کو چاہیے کہ وہ بائع کی اس معاملے میں مدد کرے، تعاون کرے، فیتحقق الاتفاق بینہما، ان کا آپس میں اس پہ اتفاق ہو جائے تو پھر یہ اقرار معتبر ہوگا۔ نیچے حاشیے میں یہ جو اقرار اور بینہ ہے اس سے متعلقہ بڑی پیاری بات ایک لکھی گئی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والفرق بین الاقرار و بین الدعوی، دعویٰ اور اقرار میں فرق یہ ہے کہ ان الدعوی یکون نافعا للمدعی وضارا لخصمہ، کہ دعویٰ میں مدعی کا نفع ہوتا ہے اور جو مد مقابل فریق مخالف ہوتا ہے اس کا اس میں نقصان ہوتا ہے، فلہذا لا یسمع بالتناقض، اس لیے اس کو تناقض کی حالت میں نہیں سنا جاتا جب متضاد دعوے ہوں۔ وَإِنَّ الْإِقْرَارَ يَكُونُ مُضِرًّا لِنَفْسِهِ، اور اقرار کے اندر تو مقر کا اپنا نقصان ہوتا ہے، وَلَهُ وِلَایَةٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِضْرَارِ، اور اس کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اس کی ولایت حاصل ہے، تو اس لیے تناقض کے ہوتے ہوئے بھی اقرار درست ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔